اللہ 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 اللہ۔ اب میں آ رہا ہوں حضرت حسین نبی کے، ان کا مقام اونچا تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت حسین کا مرتبہ اونچا تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت؟ آہا کیا مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تھا کہ نہیں تھا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی خواب میں دیکھتے، ایک مرتبہ ہمارے نبی خواب، اور اتنا سمجھنا ہمارے نبی کا خواب ایسا جیسا قرآن کی آیت، قرآن کی آیت پر یقین کرنا ضروری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر بھی یقین کرنا۔ سنا ہے بہت پیارا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے، خواب میں جنت دیکھا ہمارے نبی نے۔ کیا دیکھا؟ دیکھنے والے نبی، اور دیکھا کیا؟ جنت۔ اتنا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب جب پورا ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کھلی، بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کو، اللہ وہ آج جو خواب اللہ آپ نے بتایا، اور کیا جنت اللہ آپ نے بتائی، ایسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں، ایسی جنت بتائی، لمن ھذا القصر، وہ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز ہے تمہارے امتی عمر کی وہ جنت ہے۔ وہ جنت کس کی ہے؟ عمر کی ہے۔ تو سوچو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا، ذرا جم کے بولو، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، کیونکہ کچھ لوگ یہ شرارت کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنا عقیدہ مضبوط بناوے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، ہمارے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے اعلان فرما دیا، اعلان قیامت تک کا اعلان، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر کوئی نبی ہوگا تو کون ہوتے؟ عمر۔ اگر نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو حضرت عمر کا مقام معلوم ہے، حضرت عمر کو ایک مرتبہ میٹنگ میں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے، کون؟ حضرت عمر۔ بہت لمبی حکومت ہے حضرت عمر کی۔ اچھا میٹنگ بھی کس کے ساتھ ہے؟ سب ملکوں سے بڑے بڑے ایمبیسڈر آئے، سب ملکوں سے بڑے بڑے لوگ ذمہ دار آئے، جیسا پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوتی نا، وہ میٹنگ تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، اور سارے بڑے 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 لوگ جو ملکوں سے آئے وہ لوگ بیٹھے، اور دروازے پر کھڑا کیا ہے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو۔ حضرت عمر نے دروازے پر کن کو کھڑا کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت، اور یہ کہا عبداللہ کسی کو آنے مت دینا، نہیں، کیونکہ میٹنگ ہے، پارلیمنٹ میٹنگ ہے، اور سارے ایمبیسڈروں کے ساتھ میٹنگ ہے، اور بہت بڑی میٹنگ ہے، اور اکانومی میٹنگ ہے، آگے زندگی کیسے گزارنا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ سارا معاملہ کیسا ہوگا، بہت اہم میٹنگ ہے، اور یہ ظہر سے پہلے کا واقعہ ہے، اور عبداللہ اپنے بیٹے کو کہا کسی کو آنے مت دینا۔ خیر ہو گئی میٹنگ، ہو گئی، بولو میٹنگ ہو گئی۔ میٹنگ ہونے کے بعد ظہر کی نماز بھی بعد جماعت ادا ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، امیر المومنین اپنے بیٹے کو پوچھا، بھائی میٹنگ ہو رہی تھی، کوئی آیا تھا ملنے؟ ہاں ایک آئے تھے ملنے۔ کہا کون؟ کہا حضرت حسین۔ کون ملنے آئے تھے؟ حسین، یعنی ہمارے نبی کے۔ تو حضرت عمر نے کہا حسین آئے تھے؟ حسین حالانکہ ظاہری بات ہے حضرت حسین کی عمر حضرت عمر کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اور حضرت عمر تو امیر المومنین۔ کہا حضرت حسین تو بھیجا کیوں نہیں، اندر بھیجا کیوں نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا آپ نے تو منع کیا تھا، آپ نے کہا تھا بہت میٹنگ ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، پارلیمنٹ میٹنگ ہے، اور سب ایمبیسڈر آئے ہیں، اور امپورٹ ایکسپورٹ کی میٹنگ ہے، کسی کو آنے مت دے۔ کہا ارے کسی کو آنے مت دینا، نبی کا نواسہ کسی میں نہیں آتا ہے، وہ اپنوں میں آتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عمر، وہ بیٹے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے میرے ابا کو ایسا تڑپتا ہوا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، ظہر کی نماز ہو گئی، کھانا تو کھا لے۔ کہا کھانا ایک طرف، سیدھے حضرت عمر دوڑے حضرت حسین کے گھر پر، بولو حضرت حسین کے گھر پر، اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت حسین نے دروازہ کھولو، السلام علیکم امیر المومنین۔ تو حضرت عمر نے کہا سلام کا جواب دے کے، بیٹا معاف کر دینا، مجھے معاف کر دے، تم آئے تھے
میں تم کو ملا. تو حضرت حسین نے کہا وہ تو میں کوئی بہت بڑے کام سے نہیں آیا تھا, وہ کام تو رات کو بھی ہو سکتا ہے, ابھی بھی ہو سکتا ہے. کوئی کہا نہیں 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 نہیں, تم نبی کے نواز سے ہو, نبی نے تمہیں جنت کا پھول کہا ہے, نبی نے تمہیں جنت کی خوشبو کہا ہے, نبی نے تمہیں جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے. عمر کہتے کچھ بھی ہو جائے ہمارے جنت کے سردار تو تم ہی بننے والے ہو. اور پھر حضرت عمر اتنا روئے, اپنا امامہ اتارا, حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا. اپنا امامہ اتارا, حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا. مجھے معاف کر دو حسین, مجھے معاف کر دو. اور آئندہ سے خیال کرنا, کتنی بھی بڑی میٹنگ میں عمر بیٹھا ہو, عمر کی میٹنگ نیچے ہوتی ہے, حسین کا مقام اوپر ہوا کرتا ہے. میرے پیارو, اب آپ بتاؤ حضرت حسین کا مرتبہ ہمارے مقابلے میں کتنا اونچا ہوگا؟ ارے بولو نا کتنا ہوگا؟ ہم میں سے کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا؟ ارے ہم کو تو کوئی جلسے ولسے میں بلاتے نا, میرے جیسے کو بلاتے, شال اڑاتے, قاری احمد علی کو شال اڑایا, یا کوئی اگر میرے کو ٹرافی دیتا ہے نا, میں گھر پہ جا کے بیوی کو بولتا ہوں اس کو شوکیس میں رکھ دے, وہ قاری احمد علی کو ٹرافی دیا. میرے دوستو, کیا شال اور کیا ٹرافی, قبر میں نہ شال کام آئے گی نہ ٹرافی کام آئے گی. ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ حضرت حسین کے پاس جو ٹرافی تھی وہ کسی کے پاس نہیں. بولو وہ جنت کی خوشبو حضرت حسین, بولو جنت کا پھول حضرت حسین. جب میدان کربلا میں گئے تو ہاتھ میں تلوار حضرت علی کی. جب میدان کربلا میں گئے تو جو کپڑا اور چادر اوڑا تھا اپنی ماں حضرت فاطمہ کا, اور جو امامہ پہنا تھا وہ نانا جان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے کوئی تو پوچھے حسین کون ہے؟ جنت کے پھول ہے, جنت کی خوشبو ہے, جنت کے جوانوں کے سردار ہے. ان کے بدن میں لہو دوڑتا ہے تو حضرت علی کا, غذا دوڑتی ہے تو حضرت فاطمہ کی, اور پرورش کا ہاتھ ہے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آپ کو معلوم ہے میدان کربلا میں گئے, آج میری بھی پوتی ہے, آپ کی بھی پوتی, نواسی, یا آپ کے چھوٹے بچے ہوں گے. حضرت حسین جب میدان کربلا میں جا رہے تھے, بولو سب لوگ بولو, جب جا رہے تھے تو گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے رکھا تھا ایک بچی نے. ان کی بچی کا نام سکینہ, بولو بچی کا نام, گھوڑے کا پاؤں پکڑا. حالانکہ گھوڑے کا پاؤں پکڑا تو گھوڑا رک جائے گا. آپ کے یہاں گھوڑا دیکھا ہوگا نا, وہ یوں پاؤں مارے گا تو پھاٹ کر کے کسی کو پھینک دے گا پیچھے, لیکن سکینہ نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے رکھا ہے. حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے جب یوں کر کے دیکھا, اپنی چھوٹی معصوم بچی کو دیکھا, حضرت حسین روئے, کہا سکینہ چھوڑ دینا, گھوڑے کا پاؤں کیوں پکڑ کے رکھی ہے, وہ یوں پاؤں اٹھائے گا تو تیرا ہاتھ چھوٹ جائے گا. کہا ابا مت جاؤ کربلا میں, ابا مت جاؤ, مت جاؤ, کیونکہ میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گی, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گی, میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکوں گی. ابا, ابا میں بہت پیار کرتی ہوں ابا, ابا جو بھی گیا ہے آگے وہ واپس زندہ نہیں آیا ہے, ابا مت. اور حضرت حسین کو بھی معلوم تھا میں جاؤں گا واپس زندہ نہیں, ابا مت جاؤ نا. میرے پیارو, حضرت حسین اترے گھوڑے سے, اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, کتنا چوما ہوگا, کتنا پیار کیا ہوگا. خیمے میں لے گئے, خیمے میں جا کے کہا بیٹی آج دو چیز سامنے آ گئی ہے, ایک تیری محبت, ایک حضور کی محبت. تیری محبت کو پیچھے چھوڑتا ہوں, حضور کی محبت کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ کہہ کر گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گئے. میرے دوستو کیا ہوا میدان کربلا میں, اتنا وقت نہیں ابھی کہ میں آپ کو بتاؤں میدان کربلا میں کیا ہوا, اتنا ضرور بتاؤں گا کہ کربلا میں این لڑائی کے وقت میں عصر کا وقت آ گیا. کون سی نماز کا وقت آیا؟ آواز نہیں آ رہی, کون سی نماز کا وقت آیا؟ اور حضرت عمر نے, حضرت حسین نے اعلان کیا قد حان وقت العصر. او لوگو, او لوگو, او لوگو. حالانکہ پورے زخمی ہے, خنجر آپ کے ہونٹوں پہ مارے گئے ہیں, آپ کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, آپ کا سینہ زخمی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں عصر کا وقت, عصر کا وقت, عصر کا وقت. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو پڑھنا نہیں ہے. ارے بولو ہم کو پڑھنا, تم پڑھ لو, ہم کو پڑھنا. یہی آواز مورگون میں بھی آ رہی ہے. یہاں بہت سارے جوان بیٹھے ہیں, نالائق, نمک حرام, جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے. یہ جو فجر نہیں پڑھی نا, اندر سے آواز آتی ہے وہ حسین کا دشمن, پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ کس نے بولا تھا پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ حضرت حسین نے کہا تھا, حضرت حسین کی جماعت نے کہا تھا. کس نے کہا تھا سامنے؟ وہ دشمن ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. حضرت حسین کا دشمن ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. معلوم ہے حضرت حسین نے کیا فرمایا؟
آپ پڑھو نماز پڑھو، میں تو کہتا ہوں آپ بھی پڑھو، میرے کو بھی پڑھنے دو، اور پانی دے دو نا، یہ پورا زخم ہے، میں زخمی ہو گیا ہوں، پانی دے دو، پانی دے دو، میں پانی پیوں گا نہیں۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ پانی بھی نہیں ملے گا۔ حضرت حسین نے یہ نہیں کہا کہ اچھا پانی نہیں دیتے ہو میں کیا کروں۔ حضرت حسین نے قرآن کی آیت پڑھی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ حضرت حسین نے آیت کریمہ پڑھی، پانی نہ دو، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے میں اپنی نماز کو ادا کروں گا۔ چنانچہ کربلا کی مٹی پہ یوں ہاتھ رکھا، لہو لوہان ہاتھ ہے، اور اسی ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرا، اپنے ہاتھوں پر پھیرا، اللہ اکبر، بولو کون سی نماز شروع کر دی؟ اور اسی عصر کی نماز میں آپ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ جب آپ سجدے میں گئے، کسی نے آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے، کسی نے لوہے کے، وہ پورا لمبا واقعہ ہے، سینے پہ لوہے مارے، کسی نے آپ کی گردن مبارک کو تلوار کی نوک پہ اٹھایا، آپ شہید ہو گئے۔ لیکن ایک بات کہہ کر گئے، ایک بات محرم میں کہہ کر گئے، جو آپ کو بھی، کیونکہ آج بھی حضرت حسین زندہ ہے، بولو آج بھی، آواز سے نہیں بول رہے ہو، حضرت حسین آج بھی زندہ ہے۔ صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے ہر شہید کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جب ہر شہید کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو کیا نبی کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر شہید کو مردہ مت کہنا، وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، صبح شام جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا۔ لیکن خیر میں تو بات ختم کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں، ایک تو محرم کی وہ دعا کتنی والی، اور پھر وہ دعا جو حضرت آدم کے ذریعے ہم کو قرآن میں 8ویں پارے میں ملی وہ، اور نمبر 3 نئی زندگی، نیا انقلاب، آج سے ہماری زندگی بدلے گی، وہ کیا؟ حضرت حسین کا ایک جملہ، ایک جملہ، کون کون عمل کرے گا؟ دونوں ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ، دونوں، کیونکہ نبی کے نواسے کی بات ہے بھائی۔ کیا جملہ؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا۔ نبی کا نواسا، بلند آواز، نبی کا نواسا جان دے سکتا، اور جان دے دی مگر نماز کو قضا۔ آج ہم پورا مجمع گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کے ایک پکا ارادہ کہ ہمارا پورا گھرانہ جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا، یہ ارادہ کر لو، دیکھو ہمارا محرم سے لے کے 12 مہینہ کیسے چاند کی طرح چمکے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میرے پیارو،